اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے کا، جن کی دعا سے اللہ رب العزت نے ایک مورتی میں جان ڈال دی اور اس کا نکاح ہو گیا۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں میں جس طرح بزرگان دین سفر کیا کرتے تھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہوا کرتے تھے، اسی طرح ایک اللہ والے اپنے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے کرتے گزر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے جو کہ اللہ والے کی صحبت سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ کچھ آگے چلے تو آپ کے شاگرد تھک گئے اور کہنے لگے کہ حضرت، ہم سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا یہاں ہم کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بالکل، اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک درخت کو چنا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اپنے تمام شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو کہا، ذرا آگے جا کے دیکھو کہ کوئی بستی ہے، وہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ شاگرد نے آپ کی حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ چلتے چلتے اسے ایک بستی نظر آئی۔ وہ شاگرد اس بستی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ نظارہ کچھ تھا ہی ایسا جسے وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ جب مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بچے، جوان اور عورتیں جمع تھی اور اپنی زبان میں کوئی دہرا رہے تھے، یعنی اپنے الفاظ میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے آگے جا کے تجسس کے مارے دیکھنا چاہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ تمام لوگ آخر کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آخر کون ہے؟ اس جگہ جب وہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو اس کو وہاں بہت ہی خوبصورت مورتی نظر آئی۔ وہ مورتی ایک عورت کی تھی۔ سونے کے بڑے بڑے ہار اس نے پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر ایسا خوبصورت لباس تھا جیسا ملکہ یا رانی کو پہنایا جاتا ہے۔ جب اس نے اس مورتی کو پہلی بار دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت کی مورتی اس کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ اس کو ایسے مدہوش ہو کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سامنے جیتی جاگتی عورت ہو، لیکن وہ عورت تو ہل ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پتھر کی بنی ہوئی ایک مورت تھی۔ وہ مٹی کا بے جان پتلا تھا۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف وہ حضرت اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی، یعنی صبح سے شام ہونے والی تھی اور ان کا شاگرد واپس لوٹ کر نہیں آیا، تو حضرت نے اپنے دوسرے شاگرد سے کہا کہ بیٹا جاؤ اس بستی میں اور دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ کھانا لینے گیا تھا لیکن ابھی تک کھانا لے کر نہیں آیا، جلدی جا کر دیکھ کر آؤ کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ شاگرد ادب سے اٹھا اور بستی میں پہنچ گیا اور وہاں پر اسے اپنا ساتھی نظر آیا۔
اس کے قریب جا کر اس نے اس کا کاندھا ہلایا تو وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہنے لگا، اے میرے دوست، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اس طرح بت بن کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، پتھر کے بت کو دیکھ کر میں خود پتھر بن گیا ہوں۔ کیا خوبصورت عورت ہے، اس جیسی عورت میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا ساتھی کہنے لگا، ہوش میں تو ہو تم؟ جانتے ہو کہ اس کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، بس مجھے عشق ہو گیا ہے اس پتھر کی مورت سے، اور اب اس کے سامنے سے ہٹنا میرے لیے محال ہے۔ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، ارے تم کو حضرت نے یہاں بھیجا تھا، تم نے ان کے حکم کو ٹالا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اب میں ان کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت سے جا کر کہہ دینا کہ مجھ کو عشق ہو گیا ہے اور عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی، مجھے ٹوٹ جانے دو اس حسین دوشیزہ کے عشق میں۔ وہ ساتھی سمجھ گیا کہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اتنی آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا، اور حل کرنے والے وہی اللہ والے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت کے پاس گیا اور ادب سے کہنے لگا، حضرت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضرت پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس بستی میں ایک مورتی کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ مورتی کسی عورت کی ہے اور اس مورتی کے سامنے آپ کا شاگرد دلہار بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی حسین دوشیزہ کے سامنے سے میں ہرگز نہیں ہٹ سکتا، اس کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے یہی رہنا ہے۔ آپ کا شاگرد اس کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ سارے ساتھی حضرت کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اللہ والے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے بستی کے اندر داخل ہوئے۔ آپ اس شاگرد کے پاس آئے اور اس شاگرد سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، جبکہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ادب سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت نے پوچھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو سامنے عورت ہے نا، میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ حضرت پوچھنے لگے کہ کون سی عورت، کہاں ہے؟ شاگرد اشارہ کیا، وہ دیکھے اس کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بھی اس کا مرید ہو گیا ہوں، میں اس کے عشق میں اتنا گرفتار ہو گیا ہوں کہ یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلوں گا جب تک اس کو حاصل نہ کر دو۔ حضرت کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مٹی کی بنی ہوئی مورت ہے، وہ ایک عورت نہیں ہے، وہ ایک پتھر کا بت ہے، وہ بے جان پتلا ہے، اس میں کوئی جان نہیں، کوئی احساس نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس کو تو انسانوں نے بنایا ہے۔ شاگرد کہنے لگا، بس جو بھی ہے حضرت، میں اس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں، اس کے حسن کے جلووں میں کھو گیا ہوں، اور اب تک مجھے اتنا عشق کسی سے بھی نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا میں نے کبھی کوئی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں نہ جانے کیوں اس عورت کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اور اس کو یہاں سے لیے بغیر میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اپنے شاگرد کی بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ سوچ میں مبتلا ہو گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا ماجرا ہے، عشق ہوا ہے میرے شاگرد کو اور وہ بھی ایک پتھر کی
मूरत से ऐसा कैसे हो सकता है। वो मूरत वो सच में बहुत ही खूबसूरती से तराशा हुआ बुत था। हजरत ने उसे चारों तरफ से देखा। उसको ऐसे कीमती हार पहनाए गए थे कि शायद ये ऐसे हार किसी इंसान ने कभी पहने हो। हजरत वहाँ से वापस जाने लगे तो वहाँ का एक पंडित आपके पास आया और कहने लगा कि कौन हो तुम, हमारे इस खुदा के पास क्या कर रहे हो, किस मकसद से इस बस्ती में दाखिल हुए हो। हजरत ने फरमाया कि देखो, तैश में ना आओ, हम यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए, लेकिन मेरा शागिर्द तुम्हारे इस बुत को देखकर यहाँ का ही होकर रह गया। पंडित कहने लगा, ये तो अच्छी बात है ना, इससे तो हर कोई मोहब्बत करता है, ये हमारा खुदा है, हम इससे जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। और अल्लाह वाले ने फरमाया कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ करने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके हुक्म से उसके तमाम बंदे तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाजत दे तो। लेकिन ऐसी कोई चीज जो बेजान हो, जिसे खुद इंसानों ने बनाया हो, आखिर उसके अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है कि वो किसी की मुरादें पूरी कर सके। पंडित ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो बेअदबी कर रहे हो। आपने फरमाया कि मैं हक बात कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। पंडित ने कहा कि आप हमारे इस बुत को बुरा भला कह रहे हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसके बनाने वालों ने इसको बनाकर बहुत गलत किया, क्योंकि इसने खुद को अपने आप को नहीं बनाया है, बल्कि तुम लोगों ने इसको बनाया है। और मैं कहता हूँ कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। वो पंडित आपके सामने गुस्ताखी करने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने देख लिया था कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। आपने वुजू किया और 2 रकात नफल नमाज पढ़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, यहाँ पर आना बेमकसद नहीं है, तेरे हर काम में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई हिकमत जरूर है। अब तेरे ही हुक्म से इस मूरत के अंदर जान आएगी, तू ही इस पत्थर को जिंदा करेगा, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। आप नमाज पढ़कर उठे और उस बुत से कहने लगे, ऐ औरत के बोटे, क्या तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा औरत बन जा। आपके कहने की देर थी कि वो बुत जो बेजान था, जिसने सांस नहीं ली थी, चल भी नहीं सकता था, उसके अंदर जान आ गई और वो मूर्ति बाकायदा अदब से चलती हुई आपके पास आई और आपके पास आकर कहने लगी कि आपके रब की हुक्म से, जिसे आप खुदा मानते हैं, मैं जिंदा हो गई हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? वो कहने लगी, मैं इन तमाम बस्ती वालों के सामने आपके हाथ पर बैठ करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। उस औरत के बुत ने सबके सामने कलमा पढ़ा और आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर तुम मुसलमान हो गई हो तो क्या ही बेहतर होगा कि इस नौजवान से निकाह कर लो। वो कहने लगी कि अगर मैं आपके कहने पर मुसलमान हो सकती हूँ तो मैं इससे निकाह क्यों नहीं कर सकती। बेशक मैं इसके साथ निकाह करने को भी तैयार हूँ। पूरी बस्ती हैरान परेशान ये मंजर देख रही थी। सब हजरत के पास आए और कहने लगे, आपने इस बुत को कैसे जिंदा कर दिया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। वो पूरी बस्ती पंडित समेत जो कल तक एक बुत की इबादत करते थे, उसी वक्त मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।